جاءت بمعنيين عندنا نحن الشيعة، تارة تأتي بمعنى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، اسألوا أهل الذكر. أهل الذكر منو؟ أهل البيت. الله عنده. جيد. فهنا الروايات قالت أن أهل الذكر الذين أنزلهم الله وهو حافظ لهم هم آل محمد، اللي هم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. هذا تفسير أول عن الأئمة عليهم السلام. هنالك تفسير ثاني أن الذكر نعم هو القرآن، ولكن هو القرآن المحفوظ الكامل المكمل عند الإمام المهدي. کہ قرآن کے بارے میں کہ قرآن کو مطلب کہ آپ میں جو سمجھا کہ آپ ناقص سمجھتے، مطلب کہ مکمل نہیں سمجھتے. اگر اس کو ناقص سمجھنا کوئی گناہ ہے قرآن کو؟ بالکل نہیں گناہ، بالکل گناہ نہیں ہے، بالکل حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. یہاں پر الذکر سے مراد قرآن پاک ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. لیکن ان روافض کا کہنا یہ ہے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ان روافض کا یہ ماننا ہے کہ قرآن پاک میں سے کچھ چیزیں نکالی گئی ہے، قرآن میں نقصان ہوا. ان کا یہ عقیدہ گمراہ کن ہے اور اہل تشیع کے عقائد کے خلاف بھی ہے. یہ ہے اصول القافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96. یہ چھاپ ہے تہران کی. امام ابی الحسن الرضا علیہ السلام جو امامت کے سلسلے میں 8ویں امام ہے، وہ فرماتے ہیں اذا قانت الروایت مخالفتا للقرآن فقذبتها، اگر کوئی روایت قرآن پاک کے خلاف ہو تو میں اسے جھٹلاؤں گا. اور یہ روافض قرآن پاک کے مقابلے میں روایتوں کو لا کر قرآن کو غیر محفوظ قرار دیتے ہیں. اور اہل تشیع کے اکابر علماء کے اقوال سماعت فرمائیے گا جو ان دونوں روافض سے زیادہ علم رکھتے تھے. امام خمینی فرماتے ہیں ان وقف علی عنایت المسلمین بجمع الکتاب وحفظه وضبطه قراءۃ وکتابۃ. یقیناً جو شخص یہ جانے کہ مسلمان کس طرح سے اس کتاب کو جمع کرنے میں، اسے حفظ کرنے میں اور اس کی قراءت اور اس کی کتابت میں جو مہارت اور باریکی برتتے ہیں، یقیف علی بطلان تلک مدعومۃ وما ورد فی من اخبار حسب ما تمسک. ان سب باتوں سے وہ یہ جان جائے گا کہ جو مدعا ان لوگوں نے روایتوں کی بنیاد پر، اخباروں کی بنیاد پر جمع کیا ہے وہ باطل ہے. امام خمینی ان روایتوں کے بارے میں فرماتے ہیں امن ضعیف لا یصلح للاستدلال به، یہ روایت ضعیف ہے، ان سے کوئی استدلال نہیں لیا جا سکتا. او مجعول طلوح علیہ امارات الجعل، یا تو یہ روایات جھوٹی ہوتی ہے اور ان کے جھوٹے ہونے پر ان کی علامات ظاہر ہو جاتی. او غریب یفض بالعجب، یا تو غریب ہوتی ہے جو کہ سوچنے کا مقام ہے. امن صحیح منہا فیرمی الی مسائل التاویل والتفسیر، اور جو روایات ان میں سے صحیح ہو وہ مقام ہے اس کی تعویل اور تفسیر پر غور کرنے کا. اور آگے فرماتے ہیں وَيَتَلَخَّصُ فِي إِنَّ الْكِتَابَ الْعَزِيزَ هُوَ عَيْنُ مَا بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ لَا زِيَادَةَ وَلَا نُقْصَانَ. اور مختصر اس بات میں یہ کہ بے شک یہ کتاب عزیز جو اللہ کی کتاب ہے، جو دو گتوں کے درمیان محفوظ ہے، یہ اتنا ہی ہے جتنا اس میں موجود ہے، نہ یہ اس سے زیادہ ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نقصان ہوا. علامہ مجلسی سورہ حجر کی آیت نمبر 9 کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ای القرآن. یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ یہ اس سے مراد قرآن ہے. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت سے مراد عن زیادتہ و نقصان، اس میں کوئی چیز کا بڑھ جانا اور یا اس سے کوئی چیز کا کم ہو جانا، یہ اللہ نے اس چیز سے بھی اسے محفوظ رکھا ہے. والتغیر، اور اس کے بدل جانے سے بھی اسے محفوظ رکھا ہے. والتحریف، اور اس میں کوئی تحریف ہو جانے سے بھی قرآن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. شیخ صدوق فرماتے ہیں اعتقادنا ان القرآن الذي انزل الله على نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو ما بین الدفتین.
ہمارا یہ ماننا ہے کہ بے شک جو قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا وہ وہی ہے جو دو غطوں کے درمیان موجود ہے، وَهُوَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ لَيْسَ بِقَصِيرٍ مِّن ذَلِكَ، اور یہ وہی قرآن ہے جو لوگوں کے سامنے موجود ہے، یہ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں وَمَن نَّسَبَ إِلَيْنَا إِنَّ نَقُولُ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُوَ قَاذِبٌ، اور جو کوئی ہماری طرف یہ جھوٹ گھڑے کہ ہم اس قرآن کے علاوہ بھی کوئی اور قرآن مانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے۔ قرآن کے بارے میں اگر میں کہوں کہ سب سے مستند تفسیر ابھی تک متفقہ طور پر شیعہ و سنی علماء کے نزدیک تفسیر المیزان ہے، علامہ طباطبائی ہمارے اساتید کے استاد تھے، وہ ٹھیک ہے، ان کی یہ تفسیر ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس تفسیر کے اندر بھی لکھا ہے، باقی جو ہمارے جید علماء ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہی قرآن جو اس وقت بین الدفتین ہے، یعنی دو جلدوں کے درمیان، تو اس دو جلدوں کے درمیان جو قرآن ہے جی، یہ 30 پاروں کا قرآن اور 114 صورتوں والا جو قرآن ہے، یہ سارا یہی قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے رسول اللہ کے قلب نورانی پر۔ اور بلکہ اہل سنت کے ہاں قرآن کے بارے میں بعض اقوال ایسے ہیں جو تھوڑے کمزور ہیں کہ قرآن جمع کس نے کیا ہے، قرآن ترتیب کس نے دیا ہے، وہ صحابہ کی طرف لے آتے ہیں۔ یہ سب کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ قرآن اترا بھی اللہ کے حکم سے رسول اللہ پر ہے، قرآن ترتیب بھی رسول اللہ کے حکم سے ہوا ہے، سورہ بندی اس کی ہوئی ہے، جتنی آیات، کون سی آیت کہاں رکھنی ہے، یہ سب حکم رسول اللہ سے ہوا ہے۔ اور نہ اس قرآن میں ایک لفظ اضافہ ہوا ہے، نہ اس میں ایک لفظ کم ہوا ہے۔ تحریف لفظی اس میں ناممکن ہے، چونکہ قرآن کا خود اپنا فرمانا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں اور محفوظ ہے۔ یہ اہل البیت علیہ السلام کے تعلیم و مذہب کے مطابق یہ ہو بہو لفظ بلفظ منہ بہ منہ وہی قرآن ہے۔ تو یہ تھے اہل تشیع کے اکابر علماء کے اقوال، اور ان تمام باتوں پر اہل تشیع اور اہل سنت کا اجماع ہے۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول کرے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔